بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروط الصلاة هي طهر بدن المصلي من حدث وخبث. الحدث والنجاسة الحكمية والخبث والنجاسة الحقيقية وصوبه ومكانه وصلبه بسم اللہ والنية. چلو جی اگو پڑھ دے والا عورتوں. الرجل من تحت سرته لا تحت ركبته وللأمة مثله مع ظهرها وبطنها وللحرة كل بدنها إلا الوجه والكف والقدم وكشف رب ساقها وبطنها وفخذها وظهورها وشعر نزل من رأسها ورب ذكره منفردا والأنثيين يمنع فالحاصل وأن كشف رب العضو الذي هو عورة يمنع جواز الصلاة. فالرأس عضو والشعر النازل عضو آخر والذكر عضو والأنثيان آخر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر باب شروط الصلاۃ. صلی اللہ کریم والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروط شے کی شرط ایک ہوتی ہے، شرط ایک ہوتی ہے، علت ایک ہوتا ہے سبب. تینوں پڑے ہوئے ہیں. شے کی شرط وہ ہوتی ہے جو خارج ہوتی ہے شے کی حقیقت سے اور موقوف ہوتا ہے اس پر شے کا وجود بغیر اس کے کہ ہو وہ شرط پہنچانے والی وجود تک یا مؤثر ہو. موقوف ہوتا ہے لیکن یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی. پس اگر وہ مؤثر بھی ہو شے کے وجود میں تو وہ علت ہے، اور اگر وہ شے کے وجود تک پہنچانے والا ہو تو وہ سبب ہے. باب شروط الصلاۃ. شرطیں ہے یا شرطیں شروط. پاک ہونا مصلی کے بدن کا خبث سے اور حدث سے. حدث نجاست حکمیہ وضو غسل، اور خبث نجاست حقیقیہ. ان سے مصلی کا بدن پاک ہو، وضو ہو، غسل ہو، اور بدن پر کسی جگہ نجاست حقیقیہ نہ لگی ہوئی ہو. الحدث النجاست الحکمیہ یعنی وہ کہ حکم کیا شارع نے اس کے ساتھ اور ثابت ہے یہ اس کے بنانے کے ساتھ. جیسا کہ نجاست جنب کی اور محدث کی شارع نے کہا ہے، حقیقتاً یہ کوئی نہیں ہے. اگر حقیقتاً ہوتا تو پھر اس میں کافر مسلمان سب کو پتہ ہوتا کہ یہ نجاست ہے. جیسا بولو براز سب کو پتہ ہے یہ گندگی ہے جی. تو یہ شریعت نے بتایا کہ یہ نجاست ہے. اور حقیقیہ یہ مصداق النجاست حقیقتاً. نجاست کا حقیقی مصداق جو ہے وہ نجاست حقیقیہ ہی ہے، بغیر احتیاجی کے اشارے کے بنانے کی طرف. جیسا کہ غائط اور بول اور اس کی مثل یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ نجاست ہے جی. اچھا جی. اور پاک ہونا مصلی کے کپڑے کا. کس کا؟ قال البرجندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مناسب ہے یہ کہ یہ ثوب عام ہو، ثوب شامل ہو، ثوب اس حیثیت سے
کہ اگر ٹوپی پہنی ہے تو وہ بھی پاک ہو، جوتا پہنا ہے تو وہ بھی پاک ہو، موزے پہنے ہیں تو وہ بھی پاک ہو۔ بنحو حافظ ظہیریہ جب نماز پڑھی کپڑے نجس میں اور جانتا ہے اس بات کو کہ اگر دھوئے گا کپڑے کو تو نجس ہو جائے گا، ثانیاً و ثالثاً معذور ہے، قطرے گردن یا کوئی زخم جاری ہے تو جاز یصلی فیہ۔ اگے بھی مسئلے پڑھے نے، پھر پھیرا آ رہے ہیں پکاؤ بھئی بندہ معذور ہو جائے تو وہ اگر کپڑا دھوندا ہے تو پھر نماز وچ پھر دوبارہ گندگی لگ جانی ہے تو لہٰذا اینوں اجازت ہے جی۔ انج احتیاطاً بھی ہر نماز دے وقت وہ کپڑا بھی دھو لوے تو پھر اگلی نماز تک وضو بھی ٹھیک ہے تو کپڑا بھی ٹھیک ہے جی۔ اور پاک ہونا مصلی کی جگہ کا، کس کا؟ مصلی کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی بے قدر موضع قدم ہے، اس کے دو قدموں کی جگہ کا اندازہ اور اس کے سجدے کی جگہ کا اندازہ یہ پاک ہو۔ پس اگر ہو گندگی اس کے گھٹنوں کی جگہ میں یا ہاتھوں میں تو وہ مانے نہیں ہے، اس لیے کہ اتصال ان کا نہیں ہے فرض زمین پر۔ قالہ البرجندی، اے تو گل کیتی جی اینا۔ اچھا موشی دی گل سن لو تاکہ گل ذرا سمجھ آ جائے۔ تفصیل المسئلہ تاکہ نہ واقعہ ہو ابہام، فرمایا ابن الحمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں، اور معتبر مکان کی طہارت میں قدم کی جگہ ہے روایت واحدہ، جتھے پیر رکھنے نے وہ کی ہوئے، اور سجدے کی جگہ ہے اصح روایتین میں عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہما، اور وہ قول ہے صاحبین کا، اور نہیں واجب طہارت گھٹنوں کی جگہ کی اور یدین کی جگہ کی، اس لیے کہ ان کا رکھنا نہیں ہے فرض ان کے نزدیک۔ یہ تو ہوگی گل، مسئلہ سمجھا جائے میں پلا ہو جائے، پچھلے بھی کتابہ جی میں گزردہ رہے، لیکن فتاوی قاضی خان میں ہے، اور اسی طرح اگر ہو نجاست سجود کی جگہ میں یا رکبتین کی جگہ میں یا یدین کی جگہ میں اسی طرح ہے، یعنی جمع کی جائے گی اور معنی ہوگی فَإِنَّهُ قَدَمُ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ حُكْمًا لِمَا اِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ تحت کل قدم اقل من درہم، اور اگر جمع کی جائے تو ہو جائے اکثر درہم سے۔ قال ولا یجالو، اور نہیں بنایا جائے گا، گویا کہ نہیں رکھا عضو کو نجاست پر، ایک گل نہیں ہوئے گی۔ یہ جیسا کہ اگر نماز پڑھے اپنے قدمین میں سے ایک کو اٹھاتے ہوئے تو نماز اس کی جائز ہے، اور اگر رکھے قدم نجاست پر تو نہیں جائز، اور نہیں بنایا جائے گا گویا کہ اس نے قدم نہیں رکھا۔ یہ بات فائدہ دیتی ہے عدم اشتراط طہارت مکان یدین و رکبتین، وہ جب کہ نہ رکھے ان کو، بہرحال اگر رکھے گا ان کو تو شرط کی گئی ہے طہارت۔ فَلْيُحْفَظْ هَذَا، کھانچ کو نہیں پئی۔ اے میں کھلوتا ہوں، اللہ اکبر، پیر رکھے نے میں، پیراں والی تھان صرف پاک ہے، باقی ساری پلیت ہے۔ جس ویلے میں سجدے گیا جتھے میں گوڈے رکھے نے اتوں بھی وہ کسی بندے نجاست پراں کر دیتی ہے، پھر میں جتھے ہاتھ رکھے وہ بھی نجاست اس پراں کر دیتی، سر رکھے تو بھی یہ ٹھیک ہے۔
تو جے کسی بھی عضو دے تھلے نجاست آ گئی ہے نا وہ غلیظہ درم دی مقدار تو زیادہ پاویں ہتھاں تھلے گوڈیاں تھلے متھے تھلے پیراں تھلے نجاست تے وہ نماز نہیں ہوئی جی اصل ہے جڑا مسئلہ پیچھے پڑے ہیں نا بھی گھٹنے ہاتھ رکھنے فرض نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ رکھے اور نیچے نجاست ہے، گھٹنے نجاست پر رکھے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جب تک رکھے نہیں ہیں، میں پڑھ رہا ہوں ساری جگہ گندی ہے، صرف پاؤں میرے جہاں رکھے ہیں ٹھیک ہے تو میری یہ نماز شروع ہوگی، ٹھیک ہوگی ہے، رکوع تک ٹھیک ہے، سجدے میں جاؤں گا تو وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے نہیں، اگر وہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی نہیں، یہ مطلب ہے، سمجھا اس گل نو جی۔ اچھا جی، باب شروط صلاۃ کا شروط، مصلی کے بدن کا پاک ہونا حدث سے اور خبث سے۔ حدث نجاست حکمیہ اور خبث نجاست حقیقیہ، اور پاک ہونا مصلی کے کپڑے کا اور پاک ہونا مصلی کی جگہ کا۔ منع کرو باب نماز کی شرطوں کا شروط، پاک ہونا مصلی کے بدن کا حدث سے اور خبث سے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پاک ہونا مصلی کے کپڑے کا اور مصلی کی جگہ کا، اور وستر عورتہ، اور مصلی کی عورت کا ستر، یہ بھی کیا ہے کہ جیڑی جگہ کجنی ہے وہ کجی ہووے، ادھر دیکھو، وستر عورتہ العورت بالفتح، وہ عضو ہے کہ واجب ہے اس کا ستر، اور وجوب ستر اس کا نماز میں محض وہ بنسبت غیر کے ہے، جیڑی جگہ کجنی ہے وہ بنسبت غیر کے۔ پس اگر نماز پڑھی مولوی ویس نے گربان کھلائے تو اکو لمحہ نے عربی چگا پایا تھلے ستھن کوئی نہیں، تو واقعہ ہوگی اس کی نظر اپنی شرمگاہ پر تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی۔ کنی باری مسئلہ پڑھے آگے، قضا فی البنایا۔ اچھا جی، دلیل اور اصل وجوب ستر میں قول ہے اللہ عز و جل کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کیونکہ مراد زینت سے یہاں کپڑے ہیں، کیا ہیں؟ تو لہٰذا تو مسجد سے مراد ہے یہاں نماز، کہ ہر نماز کے وقت اپنا لباس پکڑو، واپس چلو۔ اور قبلے کا استقبال بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ اچھا جی، واستقبال القبلۃ، اور قبلے کا استقبال یعنی جہت الکعبہ، یعنی لقولہ عز و جل فول وجہک شطر المسجد الحرام، ادھر۔ اور نئی شرط اصابت عین کعبہ کی، بے خط کھچو تو خانے کعبے دے کسی نہ کسی پاس کاندھ نال جا کے ٹکرائے، یہ نہیں شرط، مگر مکی کے لیے اختلاف پر مکی میں بھی سنو، وحاصل الخلاف ہے وہ کہ ذکر کیا میں نے اس کو نفحات السلوک میں، کہ شرط کرنے میں اصابت عین کعبے کی، کس کے لیے؟ مکی کے لیے۔ دو قول ہے، اول شرط کیا گیا مکی کے لیے مطلقاً، حتیٰ کہ اگر نماز پڑھی اس نے اپنے گھر میں تو واجب ہے یہ کہ نماز پڑھے اس حیثیت سے، اگر دیواریں ہٹا دی جائیں تو واقعہ ہو استقبال اس کا عین۔
اور وہ ظاہر ہے، ظاہر و کلام صاحب المبسوط و تبجین الاخرہ۔ قول ثانی کے فرض مکی کے لیے، مکی مشاہد جڑا اتھے موجود ہے، مشاہد للکعبہ کے لیے ثابت عین کعبہ ہے، باوجہ اس کے قدرت پانے کے یقیناً، کیونکہ سامنے میں، اور فرض غیر مشاہد بعید اور قریب کے لیے اصابت ہے کس کی؟ یہ تھوڑا جا سجے کھبے بھی ہو گیا تو ہو جائے گی۔ اور یہی اختیار ہے صاحب درایا کا، صاحب اور صاحب ہدایہ کا تجنیس میں، جیسا کہ واقع الآخری۔ اور چلیں ایسی بر صاحب مراکی ملا۔ اچھا جی اگے جی کہ لا اجماع الاشتراط عینہا فی حق غیر المکی، بل صح یہ ہے کہ وہ مثل غائب کے ہے، کیوں؟ بوجہ لزوم حرج کے، لازم کرنے میں حقیقت المسامت کے، ہر بکا میں نماز پڑھے اس میں، یعنی مکی واسطے اگر لازم کر دے جتھے بھی دور دور مکہ شریف ہے پڑھے نا، تے او تو خط کھچو تے دیوار نہ لا کے ٹکرائے، اے حرج زیرہ ماسا آگے ہو سکتا ہے۔ جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو او جڑا ہے نا خانے کعبے دے نال کر کے کاری جی، او کڑی والا منارہ اچا ویکھیا ہے، غار سور تے جاؤ تے غار راہ تے اتھوں نظر آوندا ہے، تے لہذا اتھے نماز پڑھنے میں پوچھن دی لوڑ نہیں بھی قبلہ کدے وے، اس نو ویکھ کے تو ادھر منہ کرو گے تو جیت ہو گئی جی، وہ نال ہے جی بالکل جی، پتہ ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اور نیت، اور یہ نیت بھی کیا ہے؟ قول و نیت یعنی قصد العبادت للہ تعالی، ارادہ کرنا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ ہے نیت وہ میرے یارو۔ اچھا جی والعورۃ للرجل، او مولوی نے دی گل سن لو، جب فارغ ہوئے شارع رحمہ اللہ شروط ستہ کے ذکر سے، چھ آئیں نا کہ نہیں ہوں، اور تحقیق فارغ ہو چکے ہیں پہلی تین کی تفصیل سے کتاب طہارات میں، انہوں دی تفصیل پیچھے آ گئی ہے، بے بدن دی طہارت، کپڑے دی جگہ دے بھی کیویں پاک کرنا ہے، ہن آ نویاں جڑی تین آئی نے انہاں دی تفصیل کرنی ہے، سنا جی۔ تو ارادہ کیا یہ کہ بیان کریں تفصیل کو جو متعلق ہے ثلاثہ، ایتھون ایک کام شروع امتحان کرو، ہن مسئلہ، اور عورت رجل کے لیے اس کی ناف کے نیچے سے لے کر اس کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، کس کے لیے؟ رجل کے لیے، سنیں جی۔ اور دیکھو نا حاشیت ہے، اے ما تحت الخط الذی یمر بالسرۃ و یدور ولا محیط بدنی بحیث یکون بعدہ ام موقعہ فی جمیع جوانب علی السواء، اے ناف دے نالوں تھلے توڑ شرمگاہ تک نہیں، بھی ناف کے نیچے سے تو پیراں تک چلے جاندہ ہے، بے نیچے سے کا مطلب ناف دے نالوں چفیرے خط کھچو برابر، اس تو تھلے ساری شرمگاہ ہے جی، صرف ناف تو تھلے آئے نہیں، پچھلا بکھیاں ساریاں چفیریوں ایک ہی ہے، سمجھو اگے بھی سمجھیے گل پتہ ہے مینوں، لیکن پھر بھی سمجھو بھی یہ چفیریوں ساری۔ اچھا جی دھیان ہو، تو ناف سے اس کے گھٹنوں تک لے لو چس، کھلا تحت رکبتہ وللعامۃ، اللہ اکبر، اور لونڈی کے لیے مرد کی مثل ہے
اس کی پشت کے ساتھ بھی اور اس کے بطن کے ساتھ بھی، اس کی پشت اور اس کے بطن کے ساتھ، ان دی کنڈ بھی تے ان دا پیٹ بھی، اے ناپ تو تھلے پیٹ ہی ہے، اس پیٹ تو مراد ہے بھی آ سارا کچھ وچ، جی سنیں جی بھی ان دا جڑا نا صرف آ سر تے اتلی تھان جڑی نا اے داخل نہیں، باہاں تے گوڈیاں تو تھلے تھان داخل نہیں، باقی آ سارا کچھ وچ داخل ہے کندے، ہاں لونڈی دی شرمگاہ وچ جی۔ اچھا جی تے اچھا دھیان کرو وہ، اور حرہ کے لیے وللعامت برابر ہے کہ ہو وہ رقیقہ یا مدبرہ تے یا مکاتبہ، اور حرہ کے لیے سارا بدن اس کا عورت ہے مگر چہرہ اور کف اور قدم، جی کف، اسی طرح ظاہر الکف اے باطن الکف اے، اسی طرح ظاہر الکف نہیں عورت معتمد پر، جیسا کہ فتاوی قاضی خان اور حلبت المجلی میں ہے، اور ویکھو نا ورجحہ الحلبی بما اخرج ابو داود فی المراسیل عن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شک عورت جب حیضہ ہو جائے تو نئی صلاحیت یہ کہ دیکھا جاؤ اس سے مگر اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ مفصل تک، جی والمذہب خلافہ فتاوی وفی مختلفات قاضی خان ظاہر الکف و باطنہ لیسا بعورت، اے ہاتھ دا اندر بار بھی شرمگاہ داخل نہیں، والقول کہ وہ عورت ہیں وہو ظاہر الربایہ قضا قال العینی وہو ظاہر العبارت الاخری۔ اچھا جی او تھلے ٹھیک ہے بھی اختلاف ہو گئے بھی اے بھی شرمگاہ داخل نہیں کرنی ایک تے دوسرا، اور کف اور قدم، کون قدم، قولہ والقدم، یہ تین اقوال کا ایک ہے، پیر جڑے نے شرمگاہ وچ داخل نہیں کندے حرہ دے، یہ تین اقوال کا ایک ہے، اور تصحیح کی اس کی ہدایہ میں دوسرا قول یہ ہے کہ انہو وصححہ الاقطاع شارح مختصر القدوری، جی صححہ ایضاً قاضی خان فی فتاوی واختار الاسبی جابی قضا فی البنایا، جی بھی ایکی نے، اور ثالثھا کہ پاؤں عورت ہے نماز میں واجب ہے ستر ان کا نہ کہ خارج ان کا، خارج صلاۃ، تو پھر پیر ننگا ہویا تو اس قول دے مطابق تو نماز کو نہیں ہوئی جی، پیر دا چوتھائی ننگا ہو جائے تا بھی نہیں تو پورے پیر ننگے۔ اچھا بہرحال مہربانی کرن اپنے حال تے مسئلے سناؤ، شفقت کر دے ہو تو چنگی گل ہے جی۔ اچھا جی مسئلہ نمبر 9 جی، کنا عضو ننگا ہو جائے ایک رکن دی مقدار تے نماز فاسد، ہوں نویں مسئلے جی معنی کر لو، اور مصلی کی عورت کا ستر، اور قبلے کا استقبال، اور نیت، اور عورت رجل سے اس کے سرہ کے نیچے سے اس کے گھٹنوں کے نیچے تک، اور عامہ کے لیے مثل رجل کے باوجود اس کی پشت کے اور اس کے بطن کے، اور حرہ کے لیے سارا بدن اس کا مگر چہرہ اور کف اور قدم، منع کرو کہ چلیے عورت کا شرمگاہ کا ڈھانپنا اور قبلے کا استقبال، پانی ایسے بھی نکے رکھا صحیح ہے، عورت رجل کے لیے لیا دے ناک کے پانی نیچے سے لے کر اس کے گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت بات بجلی چلے گی تو بوئے کھول دو، پھر کیوں سارے پڑتوں کو بہ گئے جی، کے پیٹ کے، اور عورت تو تھوڑی جی وہاں لگ جائے جی باہروں بدن ہے، آگے اتفابیا نہ اتفابیا جی۔
چلو جی. اور کھل جانا عورت کی پنڈلی کے ربوں کا، اور کھل جانا اس کے بطن کے ربوں کا، اور اس کے فخذ کے ربوں کا، اور اس کی دبر کے ربوں کا. جی بسم اللہ. اور کھل جانا بالوں کا جو لٹکنے والے ہیں اس کے سر سیش جتنے اگے نا اس تو جڑے تھلے لمکے نے، اور مرد کے ذکر منفردن کے ربوں کا، اور مرد کے انثیین کے ربوں کا کھل جانا. یمنا یہ معنی ہے، یہ ہے او خلاصہ یہ ہے کہ کھل جانا عضو کے ربوں کا، وہ عضو جو کہ عورت ہے، حرہ رجل تے مرد کا، جڑی جڑی جگہ عورت ہے اس کی کسی عضو کے ربوں کا اللہ زی ہوا عورتن. یہ کھلنا معنی ہے جواز صلاۃ کو، لیکن پڑھا جی بھی ایک رکن دی مقدار، ایک رکن دی مقدار. پس راس ایک عضو ہے لٹکے عورت دا، اور لٹکنے والے بال دوسرا عضو ہے کندے وچ عورت وچ، اور ذکر پورا ایک عضو ہے، اور انثیان دوسرا عضو ہے. او دھیان وہ اچھا جی من کر لی. اور اگلے بشر ہے دی کہ کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن. او ویکھو او نازلہ من راسہا، مقید کیتا ہے اس کے ساتھ، نازل کے ساتھ. یہ کیوں نازل کیوں آنکھے مقید کیا اس کے ساتھ؟ اس لیے کہ نہیں خلاف ان بالوں میں جو سر کے اوپر ہیں، نہیں خلاف اس چیز میں کہ وہ تو عورت ہیں ہی ہیں، لٹکیاں میں اختلاف ہے، بعض خلاف مسترسل میں ہے. پس بعض نے کہا عورت نہیں ہے، صحیح ہے کہ وہ عورت ہیں. لہذا اگر زنانیاں نے جڑی بیماری بھی دوپٹہ لیا تھے تو پیچھے بال لمکدے ہوں ننگے، اگر انج نماز پڑھی ہے نا تو کو نہیں ہوئی بھئی، انہوں نے کجنا ہے جی. اچھا جی دھیان ہوئے واپس چلو من کر لو. اور اور کتوں اور عورت رجل کے لیے اتنے ہی ہے نا. ہاں اور کھلنا عورت کی پنڈلی کے ربوں کا، اور اس کے بطن کے ربوں کا، اور اس کے فخذ کے ربوں کا. اے فخذ وچ مرد بھی داخل ہے، اور اس کی دبر کے ربوں کا، اندے وچ مرد بھی داخل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کھلنا بالوں کا جو نازل ہیں اس کے سر سے، اس کے سر سے. اچھا جی. اور ربو اس کے مرد کے ذکر کا منفردن کلائے، اور انثیین الانثیان الخصیتان. معنی ہے یہ کیا ہے معنی. پس خلاصہ یہ ہے کہ کھل جانا عضو کے ربوں کا، اللہ زی وہ عضو جو عورت ہے، یہ کھل جانا معنی ہے جواز صلاۃ کو. پس راس عضو ہے، اور شار نازل عضو ہے، یعنی یہ وکھرا عضو ہے، سر وکھرا، تھلے والے بال وکھرے، اور ذکر ایک عضو ہے،
انسیان دوسرا عضو ہے. یہ دو خاص کر کے ذکر کیتے نے بھی اتنے بظاہر معنی بنتا ہے بھی وال تے سیر ایک ہی ہے تے ذکر تے او انسیان ایک ہی نہیں تاں واسطے وکھرے وکھرے آکھے. جی بسم اللہ. اور کوئی جانا عورت کی پنڈلی کے ربو کا اور اس کے بطن کے ربو کا اور اس کے حقیق کے ربو کا اور اس کے دبر کے ربو کا اور کوئی جانا ان بالوں کا جو لٹکے ہوئے ہیں عورت کے سر سے اور کوئی جانا مرد کے ذکر کے ربو کا منفردن اور انسیان کے ربو کا معنی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کوئی جانا عضو کے ربو کا وہ عضو جو تو بتیاں بند کر رہے ہیں کوئی نہیں معنی ہے جو واضح صلاح ساری بلدیاں پہ عضو ہے کتنی مہربانی جی. اور مزیل نہ پانے نجاست کے مزیل کو نہ پانے والا نماز پڑھے اسی نجس کے ساتھ اور اعادہ نہ کرے. اعادہ ولم یعد اس لیے کہ تطہیر کی تکلیف ساکت ہو گئی ہے اس سے بوجہ عاجزی کے اور نجاست کے مزیل کا آدم نماز پڑھے اس کے ساتھ. جی. اور نجاست کے مزیل کا عادم نماز پڑھے اس کے ساتھ. جی. نہ اعادہ کرے نہ اعادہ کریں. اعادہ سنیں ہی اے شاباش ہے اگے فین صلی عاریا وربع ثوبه طاهر لم يجوز وفي اقل من ربع الافضل وفي اقل من ربع الافضل صلاته فيه. پس اگر نماز پڑھی ننگے نے اور اس کے کپڑے کا چوتھائی پاک تھا تو یہ جائز نہیں ہے. یہاں لے لگ سارے یہاں ربو جو ہے نا وہ قائم مقام کل کے ہوگا اور اقل میں ربو سے اقل پاک ہے چوکھا پلیت ہے. تو افضل نماز پڑھنی ہے کپڑے میں ہی. یہ ادو جدو مزیل کوئی نہیں مزیل ہے پھر تو توڑے نا کپڑے اور سمجھ دے ہو او ویکھو میرے ہو یارو الافضل ہو اے جڑا بندہ جن کو کپڑا ہے تے چوتھائی نالوں کٹ پا کے جی باقی جڑا نا سارا پلیت ہے یعنی وہ مخیر ہے درمیان اس کے کہ نماز پڑھے ننگے اور درمیان اس کے کہ نماز پڑھے اس نجس میں. جے چوتھائی پا کے تو پھر تو خام خواہ پا کے پڑھنی اے دوجی گل جی. اچھا جی. وجہ اس لیے کہ ہر ایک دونوں سے مانے ہے کس سے بھی حالت اختیار ہوئے نا تے نہ ننگا نماز پڑھ سکتا ہے نہ پلیت کپڑے جو نماز پڑھ سکتا ہے اور برابر ہیں کس کے حق میں مقدار کے حق میں. پس دونوں کیا ہو گئے اور افضل وہ ستر کرنا ہے کیونکہ نجس کپڑے کا پہننا یہ آسان ہے بندے کے ننگا ہونے سے. حتیٰ کہ جائز ہے اول کیڑا نجس کپڑا پہننا خارج الصلاۃ جی اور خارج الصلاۃ ثانی جائز نہیں ہے کہ جو کپڑا پلیت ہے تاں واسطے میں لا کے ننگا پھیر رہے ہیں یہ اجازت نہیں ہے جی. سنیں جی تم قانون ہے کہ من ابتولے یا بے بلیتین یختار احوانہما جڑا دو مصیبتاں وچ پھس جائے جڑی احون ہوے اس نو اختیار کرے. سمجھ گئے. پس اگر نماز پڑھی ننگے اور اس کے کپڑے کا ربو پاک ہے تو نہیں جائز اور ربو کے اقل میں افضل نماز پڑھنی اس کی اور مسلی اور مکلف کی یار کپڑے میں. جی. پس اگر نماز پڑھی اس نے ننگے اور اس
کے کپڑے کا ربع طاہر ہے تو نہیں جائز، اور ربع سے اقل میں افضل نماز ہے اس کی کپڑے میں جی۔ ومن عدم ثوبا فصلى قائما جاز وقائدا مومئا ندب، اور وہ بندہ جس نے نہ پایا کپڑا، بالکل ننگ مننگا، پس نماز پڑھی کھڑے ہو کر تو ٹھیک ہے، اور نماز پڑھی بیٹھ کر اشارہ کرتے ہوئے تو یہ نودبہ ہے، یہ نودبہ ہے۔ سنیں او ویخ وے، او نودبہ کی شے نودبہ۔ اچھا وہ پیچھے ایک مسئلہ رہ گیا، یہ الخبث، جی کتے بڑا یہ الخبث عدم حقیقی ہو یا عدم حکمی کیڑا ہے کہ جب کہ ہو اس کے پاس پانی لیکن خوف کرتا ہے، پس اگر نماز پڑھی نجاست کے ساتھ بوجہ مجبوری کے تو اب بھی اگرچہ وقت باقی ہو تو پانی مل گیا، اس لیے کہ اس نے کیا ہے وہ جو اس وقت اس کی قدرت میں تھا، تو اس وقت انہوں کر لے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وہ اگلا بھی کاشیہ ہے جو ہے نا، محیط میں اصح یہ ہے کہ انہو کون، ہاں وگرنہ جائز ہو نظر اجنبیہ کے کدھر، صدق اور اس کے ناسیہ کے طرف، حالانکہ وہ پہنچاتا ہے کدھر، اور غیاسیہ میں ہے بلا باس بالنظر لا شار الکافرات، اے نہیں مندے وال ویکھی جاؤ بھی اگر کہ نظر پہ گئی ہے نا تو او بھی او اعزاز نہیں جڑا مسلمان دا ہے جی۔ اے نودبہ بے کے اشارے نال مسئلہ سمجھو، یہ نودبہ ہے نا، یا تا ہے یہ ندبن، مصدر بمعنی مفعول یعنی مندوب، بے کے اشارے نال پڑھنا ایک ہی ہے، تے یا یہ ماضی مجہول ہے، تو خلاصہ کی نکلیا، یعنی جڑا بندہ ننگا ہے کہ یہ مخیر ہے درمیان اس کے کہ نماز پڑھے قائماً برکوعن، اور درمیان اس کے کہ نماز پڑھے قائداً، وجہ اس لیے کہ قیام میں اداول اور قعود میں سطر فی الجملہ ہے، وہ بھی پتہ جے بھی لتاں لمیاں کرے تو شرمگاہ وچ دباوے، تے ایک شرمگاہ بہنے نال کجی گئی دوجی لتاں وچ کجی گئی ہے تو مطلب کچھ نہ کچھ تو پردہ ہو گیا جی جی۔ پس میلان کرے دو میں سے جس کی طرف، اور افضل وہ وجہ بھی کیڑا بے کے اشارے نال، اس لیے کہ ارکان لہما لکھے نا، ہونا لہا چاہیے، اس لیے کہ ارکان ان کے لیے خلفن ہے، ان کے لیے وہ کون ہے، اشارہ نہیں ہوتا، اشارہ خلیفہ ہے ارکان کا، اور نہیں خلیفہ کس کے لیے، کھلو کے پڑھے تے ارکان ہو گئے لیکن سطر دا تو خلیفہ کوئی نہیں، اس واسطے پھر افضل اے ہے جی، ایتھے بھی ٹھیک کریو۔ اچھا جی، وَبِهَذَا جی، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا تھا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اخرج عبد الرزاق، اور لفظ پہ خطرہ لکھے جی، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے فرمایا وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے سفینہ میں، اور وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے ننگے نماز پڑھے جالسن، نماز پڑھے ہوا کہڑے پاس جاندی میں نے کوئی پہ لگ دی جی جی، اے تھکے ہو جی خام خواہ سواب لینا ہی ہے جی، تھکائی بھی جائے تو فائدہ بھی کوئی نہ ہو جی، تو کوئی نہیں ذرا سال ہے کہ پھر ضرور کوئی فرض نہیں ہے جی۔ اچھا خیر دھیان کرو تو یہ آپ نے فرمایا سے دوجی گل کہ جڑا ہے نا کشتی جو بیٹھا وہ بھی نماز بہ کے پڑھے جی، ہاشم کشتی جو نماز کھلو کے پڑھے جس تڑام ڈگا و چکر کھا کے جی،
تو آپ نے فرمایا کہ جڑا ننگا بھی کی کرے نماز پڑھے اسی کے ساتھ فتویٰ یہ فتویٰ ہے نا اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اخرج عبد الرزاق رضی اللہ عنہ اور ظاہر اس کا جو ہدایہ میں ہے وہ یہ ہے کہ نہیں جائز اشارہ بھی کھلو کے پڑھے تو پڑھے کیویں اینا کو سر چکا ہے رکوع پھر اینا کو سجدہ ہر شے ننگی بھی تے نال اشارے بھی جی دھیان کریں جب نہیں جائز اشارہ قائمن اور ذکر کیا گیا ملتقل بہار میں اور برہان اور شروح المنیہ میں کہ یہ مخیر ہے درمیان اس کے کہ پڑھے کھڑے ہو کر یا راکعن و ساجدن یا پڑھے بیٹھ کر مومین یا رکوع اور سجود کے ساتھ 4 صورتیں بن گئی کی بن گئی ہیں 4 صورتیں بن گئی کھڑے ہو کے اشارے نال رکوع سجود نال بہ کے اشارے نال رکوع بے نہ کتاباں یہ گل لکھی ہے جی یہ ہن ویکھو ساریاں گلاں تہاڈے سامنے آندیاں نے تے بھی پتہ ہوے بھی اے بھی جزئی ہے اے بھی جزئی ہے اے بھی ہے تے بھئی بھی انہاں کتاباں چ لکھے ہے دعا شریف چ لکھے ہے شاباش جی اللہ اکبر بسم اللہ ہوں انج نہیں بھی میں تو مولوی عثمان تے قاری عبداللہ صاحب مدرسے وچ ایک فقہ دی کتاب اپنی رائج کر لی تے اساں شاگرداں نے آکھیا بڑی معتبر کتاب ہے تے باقی تے اساں تعارف نہ سانوں تے نہ ساڈے شاگرداں نوں لہذا معتبر ہی نہیں ہیگیاں یہ ٹھیک ہے نہیں یہ گل ٹھیک ہے غلط ہے نا مطلب دعا شریف دی شان نوں سلام ہے پر دعا شریف دے تو ود بھی کتاباں فقہ دیاں موجود نے ان دے برابر بھی نہیں اس تو تھلے بھی نہیں اس تو اتے بھی نہیں سارے بزرگاں دیاں محنتاں نے جی وہ یہ گل ہے جی وہ صرف مدرسے میں یہ ہوتا ہے کہ جڑا نا پچھلیاں کتاباں دا نور الزاد دا تھوڑا جا متن تھوڑا جا قدوری دا کنز دا وچوں وقایا دا شرح وقایا دا نہ ہی کٹ دیتا ہے کہا بیٹا جو ہے نا مرکزی کتاب ہدایہ آپ دھیان سے پڑھیں وہ جس لئے اے جملہ مولوی مدثر بولنا ہے مولوی جی طرح شاگرداں دماغ وچ کیڑی شے وڑ جانی ہے صرف ہدایہ بس ایک کتاب ہے جی بس جی ایک کمزوری ہے سارے مدرسیاں وچ ایک کمزوری ہے سمجھو اس گل نوں باقی کتاباں ساریاں بھی انہوں بزرگاں ایویں لکھتے رہنا جی یہ ساریاں معتبر کتاباں نے فقہ دیاں جی سارے دے وہی جزیات نے دلائل نے اپنی تحقیقات نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی من کرو او کتھوں کہ کر لے اور جو نہ پائے کپڑا پس پڑھی نماز کھڑے ہو کر تو جائز ہے اور بیٹھ کر اشارہ کرتے ہوئے مندوب ہے رسالے لو پڑھے ہاں جی جماعت بھی کرانی ہوں شو ہاں جی اور وہ بندہ جو نہ پائے کپڑے کو پس نماز پڑھی اس نے کھڑے ہو کر تو جائز ہے اور بیٹھ کر اشارہ کرتے ہوئے مندوب ہے ہاں وقبل تو خائف الاستقبال جہت قدرتہ فائن جعلها بعودم من يسأله تحرى ولم يعد ان اخطأ فإن علم به مصليا او تحول رأيه الى جهة اخرى استدار اي ان علم بالخطأ في الصلاة او تحول غلبة ظنه الى جهة اخرى وهو في الصلاة استدار اور دھیان اور قبلہ خائف کا خائف الاستقبال کا قبلے وال منہ کردہ ہے تو کوئی ڈارے کوئی تو یہ جو خائف الاستقبال ہے نا اس کا قبلہ اس کی قدرت کی جہت ہے جیڑے پاسے بھی انہوں قدرت ملدی ہے نا او دے منہ کر کے کی کرے او بیکھو جی چونکہ 3 شرطاں رہندیاں سن ایک آ گئی ہے اور جب کہ فارغ ہوئے تفصیل سے جو تعلق پکڑنے والی تھی شرط رابع کے کیڑی شے سترے تو شروع ہوئے ہیں اس تفصیل میں جو تعلق پکڑتی ہے کس کے سے وہ کون ہے استقبال قبلہ اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ نئے مراد قبلے سے قول سابق جڑا کہ استقبال قبلہ اندے کو مراد خاص کعبہ مراد نہیں ہے گا بلکہ تفصیل ہے بلکہ جس قسم دا مسلی ہے اندہ اس قسم دا کعبہ ہے دھیان کرے جی
من کا اس لیے جملے کا الٹ نہ مانا کٹ لیا جائے مولویوں سننے والے کل پٹھے پاسے شرارتاں دی بڑا چسکا ہے سمجھنے کا کوئی توجہ کوئی نہیں جی او دھیان ہوئے. اچھا جی پس ہن سنیا جی پس وہ بندہ جو خوف کرے من انسان عدو کوئی انسان ہوندا دشمن ہے تے جے او دے منہ کردا ہے تے او سامنے ہوندا ہے قبلے والے پاسے وہ ہے وے تے جے قبلے وال منہ کرے تو انہوں ویکھ لوے گا تو نقصان ہو جائے گا بڑا پہ یا درندہ اس پاسے کوئی درندہ ہے تے جے او دے منہ کردا ہے تے اگر نماز پڑھے کعبہ کی جہت کی طرف تو ہن اگوار ہے بینو جیڑے پاسے قدرت ہے نا جس پاسے دا بچاؤ ہو سکتا ہے نا اس پاسے یا مریض ہے ایسی مرض کہ نہیں ممکن اس مرض کے ساتھ یہ کہ متوجہ ہو قبلے کی قبلہ پتہ ہے لیکن اینا بیمار ہے کہ خود ہوتے مڑ نہیں سکتا اور نہیں پاتا اس کو جو اس کو قبلے کی طرف تو ہون اے بھی کی کرے ہوں مسئلہ نہیں پتہ نہ تے مثلا بابے نماز پڑھنی تے وہ لمحہ پہ ہے تو کول کوئی بھی نہیں ہے گا تو نماز دا وقت گزر گیا تو وہ آندا پتر تو جی بندہ میں نماز پڑھنی سی قبلے وال منہ کرنا سی تو پتہ نہیں کتے دفعہ میری نماز ہی قضا ہو گئی ہے پھر مسئلہ نہیں نا پتہ ورنہ اس وقت کی حکم ہے جی جیڑے پاسے منہ ہو پڑے یہ مسئلہ نہیں پتہ جی پہلے منوانا پینا ہے اس دماغ نو کہ تینوں شریعت اس وقت یہ گل آندی ہے بھی تینوں جدے بھی قدرت ہے نا تیرا قبلہ وہی ہے پہلے بابے دے دماغ جو گل بڑھے گی نا تے تا اس گل نو منے گا جو دماغ جو وارنی بھی تو اوکھی نا جٹاں دے چ لے ہیں نبینا بھائی جی ہاں وہ دسنا پڑنا تینوں شاید کوندا پہ بھی اے وے کہ بھی اصل گل پہلے دماغ منے نا جس لئے انہوں منے نہیں جی قبلہ تو بغیر میں کہ نماز پڑھا دی تو اس وقت اگے چپے ہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا صرف دسنا ہی ہوتا ہے نا بھی مبلغ دا کام تے سمجھانا بھی تینوں شریعت اس وقت یہ اجازت دین دی ہے جی تو پڑھ جی. اچھا جی ایک مسئلہ دوسرا اور وہ جو عاجز ہے اترنے سے دابا سائرہ سے سواری چل رہی ہے انہوں رک کے تے او اتر نہیں سکتا جے اتر گیا تے پھر چڑھ نہیں سکتا تے اے بھی سواری جیڑے پاسے اندہ منہ چل دی سواری سائرہ ہے سائرہ روک کے سواری قبلے وال منہ کر کے پڑھنا ٹھیک ہے لیکن سواری چل رہی ہے رک نہیں سکتی جی. اچھا با وجہ خوف کے جی یا باوجہ کیچڑ کے بھئی دابا سائرہ سے عاجز آ گئے نزول سے دائبہ سائرہ سے چلنے والی سواری سے کس وجہ سے بھی سواری ڈکدا ہے تو پیچھے کو دشمن سر چڑھے انہیں یا مرض کی وجہ سے روکتا ہے تو نقصان ہوتا ہے یا تھلے چکڑ ہوئے ہے جی یہ تھے وہ لے نہیں سکتا یا اس کی مثل ہے اس کی مثل وچ باقی بھی آگئے تو یہ بندے سارے نماز پڑھے اس جہت کی طرف کہ قدرت رکھتا ہے توجہ کرنے کی اس جہت کی طرف انہوں نے اجازت قضا فی البرہان شرح مواہب الرحمن. اچھا جی جے ہاتھوں قدرت ہی ایک کیوں اس لیے کہ تکلیف بحسب طاقت ہے جتنی کسی وجہ طاقت ہے انہیں شریعت اس نے مکلف کیتا ہے جی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جی ایک استاد سے شگرد ملنا ہے تو انہوں کم دسنا بھی جڑا نا جی چنگا دور کر کے تو وہ ایک باری شگردہ مذاق کیتا ہے کہ استاد جی اللہ تعالیٰ تے لا یکلف اللہ الا نفسا وسعہا تو تسی تے جڑا ملنا ہے تکلیف مال آ گیا طاق دا ٹیکا لاندے ہو جی فلانا کم کر کے اس غریب دے وس وچ نہ ہوے جی بینج تے نہیں نا جی اس لیے کہ تکلیف بحسب طاقت ہے. اللہ اکبر. اور اللہ رب کریم فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اچھا جی اور قبلہ
خائف الاستقبال کا اس کی قدرت کی جہت ہے جی، اور قبلہ خائف الاستقبال کا اس کی قدرت کی جہت ہے۔ فَإِن جَاهَلَهَا پس اگر جاہل ہو گیا قبلے کی جہت سے، مجبوری کوئی نہیں، جس جگہ تے ہے انہوں اتھے پتہ نہیں بھی قبلہ ہے کدھر ہے، اور معدوم ہے وہ کہ سوال کرے اس سے، تو اتھے اس تھان دا بندہ بھی کوئی نہیں کہ جس کو پوچھے جی کہ قبلہ کیڑے پاسے بھی، تو ہن حکم ہے وے کہ تحری کرے، کی کرے؟ تحری کرے، تے تحری کر کے نماز پڑھ لئیے، تے بعد کسی آ کے دس دیتا ہے یا کسی اور وجہ تو پتہ لگ گیا ہے تو ولم یعد نہ اعادہ کرے اگر اس نے خطا کر دی، پڑھنے تو بعد خطا دا علم آیا ہے تو اعادہ کوئی نہیں، پڑھ لینے تو بعد بچ آیا تو اگلا مسئلہ ہے۔ ادھر دیکھو وَعُودِ مَا یعنی جب کہ نہ پائے وہاں اس کو جس سے وہ، اچھا، اور دوسرا بھی اتھے اگے پیچھے کو ساتھ مارے او بھائیو ایتھے کو ہے جی، اور نہیں واجب اس پر طلب کرنا اس کو کہ سوال کرے اس سے، اے طلب کرنا واجب نہیں ہے جی، ذکر ذاکر العینی۔ ہن سنیا جی، پس اگر پایا اس نے وہ تھے بندہ موجود اس علاقے دا تو اب نہیں جائز اس کے لیے تحری، ہن تحری اس شرط کے ساتھ کہ ہو رجل اس جگہ سے عارف بالقبلہ ہو، تو جی اے بھی انجدہ ہی ہوئے تو پھر نہیں، پھر تحری کرے جی، سنا جی، اس علاقے دا ہے انہوں پتہ ہے قبلہ کدھر ہے تو ہن تحری نہیں، ہنوں دی گل مننی ہے۔ پس اگر نہ ہو اس طرح تو پس وہ بندہ اور یہ تحری کرنے والے دونوں تو پھر اپنی تحری دی نماز پڑھے۔ اور اگر ہو جنگل میں اور آسمان صاف ہے اور اس بندے کے پاس علم ہے بالاستدلال بالنجوم علی القبلہ، تے انہوں یہ بھی پتہ ہے کہ بھئی اس قبلہ کیڑے ستارے والے پاسے ہوندا ہے، ستاریاں نوں ویکھ کے انہوں سمجھ لگدی ہے تو نہیں جائز اس کے لیے تحری۔ دیکھو نواں مسئلہ آیا جی کہ بندہ جنگل وچ سمان صاف ہے تو انہوں ستاریاں دا علم ہے، ستاریاں دے علم دا مطلب یہ نہیں گردش کے میں کردے نے، یعنی وہ ستاریاں دے ذریعے جیت پہچان سکتا انہوں یہ گل پتہ ہے، یہ ان تحری نہ کرے بلکہ وہ جڑی ستاریاں دے ذریعے جیت نکلدی پے نا وہ دے منہ کر کے وہ دلیل کبھی ہے یہ تھے۔ اچھا جی، تحرّا اور ویکھو نا دروں او کیوں او لِأَنَّ الْإِسْتِدْلَالَ فَوْقَ التَّحْرِّي، یہ تحری کو ستاریاں دے ذریعے دلیل پکڑنی فوق ہے۔ اچھا جی، تحری کی شاہ ہوندی ہے جی، تحری طلب کرنا امرین کے احرا اور امرین کے اولا کا، واو تو شاید غلط جے بھئی دو کاموں میں سے جو لائق اور اولا ہے نا اس کو طلب کرنا، یہ تحری کا معنی ہے جی۔ مطلب کہ نکلے یعنی واجب ہے اس پر یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہ تحری کرے اپنے قلب کے ساتھ، پس نماز پڑھے جس جہت کی طرف میلان، جہت کی طرف میلان مالا الیہا، میلان کیا اس کے قلب نے، اس کی نہ میلان کیا اس کی طرف اس کے ذہن نے، اس کا ذہن جدھر بھی میل ہو گیا نا تو کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ با وجہ قول اللہ عز و جل کے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، نازل ہوئی ہے یہ اسی صورت کی مثل میں، کما اخرجہ ترمذی رضی اللہ عنہ، اور کلام اس مقام میں طویل ہے، مبسوط فی سے آیا ہے، اور ویکھو روایت ترمذی دی۔ فعن عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں، سخت اندھیری رات تھی، پس نہ جانا ہم نے کہ کدھر ہے قبلہ، پس نماز پڑھی، ہر رجل نے ہم میں سے اپنے حیال پر، اپنے بھی تحری کر کے دی،
پس جب ہم نے صبح کی تو ذکر کیا ہم نے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی تو دوجا ہے بھی بھی وہ اتنے تو ذکر نہیں دوسری دیس پھر راتی سارے اتنے خط کھچ دیتے لمبے پھر سویرے ویکھاں گے جلے سویرے ویکھا کسی دا خط آئیتے کسی دا آئیتے کسی دا آئیتے ہر پاسے اس وقت یہ آیت نہ یاد ہے نا پڑھیا سی واقعہ جی تو پس اس وقت نازل ہوگی یہ آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ تو ان سمجھ آ گئے نا کہ یہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی جی اچھا جی وَلَمْ يُعِدْ إِنْ أَخْطَأَ پڑھ کے پتہ لگا بھی قبلہ ایدے نہیں سی تو اے ٹھیک ہے یادہ کوئی نہیں یعنی ہن سنا جی یعنی جب پڑھ لی نماز اپنی تحری کی جہت کی طرف اور جانا بعد اس کے نماز پڑھ کے سلام پھیر کے کہ قبلہ تھا اس کا غیر تو نہیں واجب اس پر اور وجہ اس لیے کہ واجب جہل کے وقت وہ توجہ تھی الی جہت تحری تے وقت فعلا تو نے کر لیا بس جنہ انہوں شریعت نے حکم دیتا انہوں نے کیتا اور تحقیق ثابت ہے یہ بات کہ بعض صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشتبہ ہو گیا ان پر قبلہ پس نماز پڑھی ہر ایک نے اپنی تحری کی جہت کی طرف پس جب صبح کی انہوں نے تو جانا انہوں نے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے قبلے کے غیر کی طرف تو ذکر کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اے اصل گل ہے بھئی پس نہ حکم دیا سرکار نے ان کو اعادے کا ایتھا مسئلہ بنے جی بھئی جس لئے ہو جائے تو بس او ٹھیک ہے جی ان دا اعادہ کوئی نہیں جی سمجھے ہی اخرجہ ترمذی والحاکم ابو نعیم وغیرہم اور اسانید اس قصہ کے لیے اگرچہ ضعیفہ ہے لیکن تائید کی ہے اس کی بے اجماع الامت امت کا اس پر اجماع ہے کہ جڑی پڑھ لئیے دوبارہ وہ اعادہ کو نہیں تو لہذا اندھنال اس نے قوت آگئی جی اچھا جی اندھمان کرنے کمنٹ اور پس اگر جاہل ہوا جہت القبلہ سے جہت القبلہ آنکھوں یا قبلہ آنکھوں اور نہ پایا گیا وہ کہ سوال کرے اس سے تحقیق کرے تحری کرے کیا کرے بسم اللہ الرحمن اور نہ اعادہ کرے اگر خطا کی اس نے او شابہ و نکیو بس اگر جاہل ہو گیا قبلے سے اور معدوم ہے وہ کہ سوال کرے اس سے تو تحری کرے اور نہ اعادہ کرے اگر خطا کی اس نے وَإِنْ عَالِمَا اور اگر جان لیا اس نے اس کو اپنی خطا کو درا حالے کہ نماز پڑھنے والا تھا نماز پڑھ دیا پتہ لگ گیا جی نماز ایک یا پھر گئی رائے اس کی دوسری جہت کی طرف یا تحری دوسرے پاسے پھر گئی ہن جڑی پڑھ لی او ہو گئی ہے تے اگلی ہن اودے پھرے جدھر انہوں ہن سمجھ آئیے استدارہ تو گھوم جائے تو نماز وچ پچھلی بھی ٹھیک تے اگلی بھی ٹھیک یعنی پیچھے جوزی ایک پڑھی ساجے 4 باری تحری بدلی ہے چمہ پاسے پھرے تا بھی ٹھیک ہے جی جی یعنی اگر جانا اس نے خطا کو نماز میں یا پھر گیا اس کا غلبہ ظن دوسری جہت کی طرف حالانکہ وہ نماز میں ہے تو کیا کرے استدارہ نماز وچ گھوم جائے سمجھے ہو اچھا جی او ویکھو میرے یارو وین عالمہ یعنی اگر جان لیا اس نے اپنی خطا کو نماز میں او کیویں خطا ظاہر ہوگی جی فٹوٹ کیویں پتہ لگ گیا تصویر بھئی بائیں طور کہ ہٹ گیا اندھیرا بدل بنے سن چھٹ گئے اور روشن ہو گئے ستارے
تو پس پہچان لی اس نے کعبے کی جہت جی اور جو تو آسمان وال تو منہ کرنا مکروہ نا حرام تو نہیں نا یہ تو ضرورت واسطے کرنا پہ بھی تھلے تو ستارے اتنے ہی منہ کر کے نظر آنے نا یہ مطلب ہے نا جی اچھا جی تو انہوں کی ہویا پہچان لی اس نے ایک یا نماز پڑھدا پیا سی یا خبر دی اس کو مخبر عالم بہما نہیں بہا جہت القبلہ یا خبر دی اس کو مخبر عالم بہا نے ہمات نہیں نا بے جڑا قبلے نو جاؤ سکو پائی وہ کہڑے پاسے منہ کیتے سجے پاسے ہو سنیں جی تو واجب ہے اس پر یہ کہ گھوم جائے نماز میں اور پڑھے وہ جو باقی رہ گئی ہے کعبہ کی جہت کی طرف اور نہیں واجب اس پر یہ کہ نئے سرے سے شروع کرے یہ پڑھا دیکھو نا چیزاں جی بھی یا انہوں خود پتہ لگ گیا یا ان دی تحری بدل گئی یا انہوں کسی خبر دیتی ہے تے جڑی پڑھی وہ بھی ٹھیک ہے اگلی ہون ان دی گل من لوے جی جی ان دی گل من لوے دھیان کریں جی لیکن تساں کسی کو مہمان گئے ہو تو باہر قاری عبداللہ صاحب اتوانیاں تے گئے تو میں پیچھے چلا گیا تو میں اتنے مسلح ڈا کے تو کم از کم پوچھتے لما گھر جی قبلہ کہڑے پاسے پہ تو قاری کول موجود نے جی اتنے بغیر پوچھا تو شروع کر دے جڑے پاسے مرضی دریا والے پاسے منہ کر کے تو ٹھیک نہیں ہے جی وہ تو کوئی مسئلہ ہوتا پہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی او دھیان اچھا یہ دونوں گلیں ٹھیک ہو گئی ہیں اچھا وجہ اس لیے کہ وہ شے جو فرض کی گئی تھی عجز کے وقت اور جہل کے وقت وہ کیا تھی اور تحقیق اس نے اور جس وقت پہچان لی جہت اس کی تو بدل گیا فرض اس کا پس لازم ہے اس پر توجہ اس کی طرف تو لازم نماز ٹھیک ہے نماز نئے سرے کو نہیں شروع کرنی ہوں سنیا جی بھائی یہ اصل اندر مسئلہ جڑا او مسجد قباء وچ صحابی گئے صبح ایک رکعت بیت المقدس والا حالانکہ یہ تو کل دا منسوخ ہو چکے ہیں کل زور یاسر دا یاد ہے نا جی تو او نہ سلام پھیر کے مڈو نہیں سی شروع کی تھی اگاں پڑی سی جی اصل اس میں اور رائے کے بدلنے کے مسئلے میں قصہ ہے صحابہ پاک رضی اللہ عنہ کے گھومنے کا جس وقت کے منسوخ ہوگی توجہ بیت المقدس کی طرف کیونکہ روایت کی گئی یہ بات کہ جب نازل ہوا قرآن بے افتراض توجہ الی الکعبہ اور منسوخ ہوگی توجہ بیت المقدس کی طرف تو پہنچی خبر اس کی ایک جماعت کو صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے اور وہ کیا کر رہے تھے تو پس وہ گھوم گئے نماز میں ہی شام کی جہت سے اور پورا کیا ماں باقیہ کو ایتھو مسئلہ پڑے پہلی بھی ٹھیک ہے اگلی بھی اخرجہ البخاری او دیکھو فان البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الى بیت المقدس 16 شہرن حتیٰ کہ نازل ہوئی آیت وہ جو سورہ بقرہ میں ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا پس نازل ہوئی بعد اس کے کہ نماز پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پس چلا گیا کہ رجل قوم سے پس گزرا لوگوں کے پاس سے انصار سے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ان کو یہ حدیث سنائی تو فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ تو نہ اپنا منہ کہ بیت اللہ وال کر لیا جی اچھا جی تے دھیان وہ اوکے دیں گے استدارہ جی یعنی اگر جان لیا خطا کو نماز میں یا تحول غلبت ظنی الی جہت اخری اور حالانکہ وہ نماز میں تھا تو کیا کرے استدارہ او پڑھے او تحول غلبت ظنی او
اشارہ کیا اس کے ساتھ کہ مراد رائے سے متن میں سنے نا او کیڑی او نا وتحول راجہ اس کی رائے بدل گئی. بے اشارہ کیا اس کے ساتھ کہ مراد رائے سے متن میں رائے غالب ہے نہ کہ کیونکہ نہیں اعتبار رائے ضعیف کے لیے اور نہ متردد فی باب توجہ کے لیے. مثلا نماز پڑھدا بہن ایک پاسے تحریک کر کے تے وچ جڑے خیال آ رہے ہو سکتا قبلہ دے نہ ہوے اس رائے دا کوئی اعتبار نہیں جب تک غالب نہیں ہونے کسی پاسے کہ نہیں قبلہ ادھر ہے جی وہ غالب آگے تو پھر پھرنا ہے جی ویسے نہیں ہے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے نہ جڑا تردد اندہ لحاظ ہے واہ فی الصلاۃ قیدہ بہی نماز بچ اس لیے کہ اگر پھر گی رائے اس کی بعد الصلاۃ تو پہلے مسئلہ آ گیا ہے نہ اعادہ کرے معامدہ کا وہ پچھلا مسئلہ آیا نہ ہو تو وہی ہے نا جیسا کہ فی صورت ظہور الخطا ہے. اچھا جی کتوں مانا کرنے ایتھو نوائن عالمہ تو ہی نا. اور اگر جانا اس نے خطا کو درا حال ہے کہ نماز پڑھنے والا ہے اور نماز وچ وہ کمیں خطا جانی ان دی تصویر بیان کی تھی نے یا پھر گر رہا اس کی دوسری جہت کی طرف تو گھوم جائے یعنی اگر جان لی اس نے خطا نماز میں یا پھر گیا اس کے زن کا غلبہ دوسری جہت کی طرف حالانکہ وہ نماز میں ہے تو استدارہ تو وہ گھوم جائے. ہاں جی. اور اگر جان لی اس نے خطا درا حال ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا پھر گئی رہا ہے اس کی دوسری جہت کی طرف تو گھوم جائے یعنی اگر جان لی اس نے خطا نماز میں یا پھر گیا اس کے زن کا غلبہ دوسری جہت کی طرف حالانکہ وہ نماز میں ہے تو گھوم جائے. کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ گھنٹہ.